ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کی توفیق اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے توسل سے ہم جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ لم یزل سے صحیح معنوں میں جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج ہم جو سلسلہ گفتگو شروع کرنے جا رہے ہیں یہ مجھے کئی ماہ پہلے یہاں کچھ نوجوانوں نے ریکویسٹ کی. پھر میں نے اس پر یہ بھی گزارش کی تھی کہ پھر اس طرح کے موضوعات کے لیے وہ آڈین بھی چاہیے ہوتی ہے جس کے یہ مسائل ہیں. بعض صورت پھر ان نوجوانوں کا جواب تو نہیں آیا، لیکن میں نے اب ضروری سمجھا کہ چلے اگر انہوں نے یہ کہا تو یہ نہ کہیں سوچا جائے کہ بھئی شاید اس موضوع پر انہوں نے کیوں نہیں گفتگو کی. عنوان گفتگو ہمارا ہے کہ ہم اللہ کو کیوں مانیں، یا مذہب ہماری ضرورت کیوں ہے. آنے والے دور میں یہ موضوع بہت اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ ہماری نئی نسلیں جو بظاہر عصری تعلیم کی وجہ سے بڑے بڑے اداروں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں پڑھنے جاتی ہیں اور پھر اچھی تعلیم اور اچھی ڈگری کے بعد بین الاقوامی سطح پر بظاہر اپنی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے جاتی ہیں. وہ نسلیں ہماری اس ماحول میں پائے جانے والے ان عناصر کا شکار ہوتی ہیں جو ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ جب ساری کوشش، ساری محنت بندے نے ہی کرنی ہے تو اللہ کی کیا ضرورت ہے. جب اچھا برا اپنا خود ہی سوچنا ہے تو پھر مذہب اور دین کی کیا ضرورت ہے. وہ لادین، ملحد، ایتھیسٹ لوگ جو اب بڑی تیزی سے انکلکیٹ کیے جا رہے ہیں ہمارے انسٹیٹیوشنز کے اندر اور ہمارے آفیسز میں اوپر رول کرنے کے لیے، بڑی خاموشی سے ان لوگوں کا نیٹ ورک اب بڑی تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے. ہمیں جو زیادہ دینی، مذہبی، خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، تاکہ ان کی اندر سے یہ جو ایک غیرت الہی جس کو کہتے ہیں اس کو ہی ختم کر دیا جائے. کیونکہ شرم و حیا، اخلاقیات یا احساسات، ان سب کا تعلق ہے کہ کوئی بندے کے اندر خوف خدا ہو. جب خدا کو ہی ماننا بندہ چھوڑ دے تو ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. اب کیونکہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، وہ تو اپنی اولاد کی اس ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے کہ ہماری اولادیں اچھا پڑھ کے، اچھی ڈگریاں لے کے، سائنسز پڑھ کے، دنیا میں اچھی جگہ جاب کر کے ہماری اچھی خدمت کریں گی، گھر اچھا چلائیں گی، ان کو کوئی مالی مشکلات نہیں ہوں گی. وہ اس وجہ سے ان کے اوپر خرچے کر رہے ہیں اور ان سے بڑی امیدیں اور توقعات لگائے بیٹھے ہیں. لیکن انہیں اس بات کا بالکل علم ہی نہیں ہے ان کی نسلیں کس
دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہیں کہ جس دلدل میں جانے کے بعد عموماً نکلنے کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ تو اس عنوان کو ہم اب موضوع گفتگو بنائیں گے، اور آپ کی نوجوان نسلیں، ان کی یہ بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے اسٹیجز سے اس عنوان پہ کبھی گفتگو نہیں ہوتی۔ ہمارا خطیب آج بھی زیادہ قصے کہانیاں شعر و شاعری سے آگے نہیں بڑھتا، اور ہمارے خطیب سے بھی اگر سوال کر لیں کہ بھئی آپ اللہ کو کیوں مانتے ہیں، اس کے پاس بھی اس کا کوئی مدلل جواب شاید نہ ہو، اکثر و بیشتر۔ یا ہم مذہب کی ہمیں کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ وہ سطحی علم رکھتے ہیں، اس لیے نہ اس میں غور و فکر کیا گیا، نہ اس پر کوئی باقاعدہ علم مربوط طریقے سے حاصل کیا گیا۔ پھر اس پر سب سے جو خطرناک پہلو جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کے لوگوں نے اس سبجیکٹ پہ بالکل کام نہیں کیا۔ یہ ہے وہ خطرناک صورتحال ہمارے لیے۔ دوسرے مسالک نے سم ہاؤ اس کے اوپر کام کیا ہے، تھوڑا کیا، چلے زیادہ نہیں کیا، لیکن کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ ہمارے عقیدے میں آپ دیکھ لیں، کوئی ایک کتاب ہو جس پہ مربوط لا دیں، یہ کتاب دیکھ لیجیے ہمارے عقیدے کے بندے نے لکھی ہے اور یہ بڑی مضبوط کتاب ہے، نہیں ملے گی۔ باضابطہ طور پر اس پہ ایک کتاب لکھی گئی ہے، لیکن ابھی وہ بھی پرنٹ نہیں ہوئی۔ یہ 2 سال پہلے ہمارا ایک شہر اعتکاف بستہ ہے، اس میں میرے استاذ کی محترم حضور شیخ الاسلام نے 10 روزہ اعتکاف میں ہر روز 2 سے 3 گھنٹے کی نشست اس عنوان پر کی۔ انہوں نے جو گفتگو کی وہ تو خیر بہت اعلیٰ درجے کی ہے، اور میرا خیال ہے تاریخ میں ایسی گفتگو میں نے نہیں دیکھی، لیکن وہ کیونکہ گفتگو انٹرنیشنل لیول کی، اب یہاں میرے سامنے کیونکہ وہ طبقہ تو اس طرح کا نہیں ہے، میں نے تو آپ سے بات چیت کرنی ہے اپنے اور آپ کے لیول کو مد نظر رکھ کر، تو چند چیزیں میں بنیادی طور پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اس تناظر میں۔ میرے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ طور، سورہ نمبر 52 کی آیت نمبر 35 اور 36 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ پاک نے ان 2 آیات میں 3 سوالات ہمارے سامنے رکھے ہیں، بلکہ ان کے سامنے رکھے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں خدا کو کیوں ماننا چاہیے۔ ان کے سامنے یہ سوالات خود اللہ نے رکھے ہیں۔ ان 3 سوالات کے جوابات لے آؤ اپنی عقل و دانش سے، ٹھیک ہے پھر تم اپنی جگہ صحیح ہوگی، لیکن 14 صدیاں قرآن کا یہ چیلنج موجود ہے، ابھی تک کسی نے جواب ان سوالوں کا نہیں لایا۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں وہ کون سے سوال ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء، جو کہتے ہیں اللہ کو نہیں ماننا چاہیے ان سے پوچھو کیا وہ بغیر کسی شے کے خود ہی تخلیق ہو گئی؟ یہ پہلا سوال ہے، کیا چیزیں خود بخود تخلیق میں آ جاتی ہیں یا کوئی سبب بنتا ہے؟ دوسرا سوال کہ ام ہم الخالقون، یا وہ خود خالق ہیں، یا ایک بتایا کہ بغیر کسی وجہ کے خود ہی کہ وہ بن گئے، اور پھر دوسرا سوال یہ ہے کیا وہ کسی چیز کے خالق ہیں؟ یہ زمین انہوں نے بنائی ہے، آسمان انہوں نے بنایا ہے۔ اگر وہ خود حادثاتی طور پر یا کائنات، ایک سوال ہے کہ کیا کائنات حادثاتی طور پہ خود بخود بن گئی؟ دوسری چیز ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے ان سے پوچھو کیا انہوں نے بنائی ہے؟ مگر دعوے میں سچ یہ کہہ دیں ہم نے بنائی ہے، ثابت کریں۔ تیسری چیز فرمائی ام خلق السماوات والارض، کیا یہ زمین و آسمان یہ انہوں نے بنائے ہیں؟ بل لا یوقنون، اللہ پاک کہتا ہے وہ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے، خود ہی جواب بھی دے دیتا، یعنی حق بات پہ یقین نہیں رکھتے۔ حق بات تو یہ ہے نا کوئی بنانے والا ہے، وہ اس حق سے پھرے ہوئے ہیں، لا یوقنون، اس پر یقین نہیں رکھ رہے۔ تو ٹھیک ہے، انہیں خود چیلنج دیا گیا کہ بھئی آپ تم سوچو، 3 سوالات سامنے رکھے گا۔
کیا یہ کائنات حادثاتی طور پہ خود وجود میں آ گئی؟ کیا انکار وحدت الہ والوں نے اپنے آپ کو بذات خود بنا لیا؟ تیسرا، کیا زمین و آسمان کی تخلیق انہوں نے یا ان کے وڈیروں نے کی ہے؟ بتائیں۔ یہ قرآن مجید میں وہ سوال ہیں جن سوالات کو مستشرقین 1300 سال سے لگے رہے، لیکن اب تک کسی مستشرق نے ان سوالوں کا قرآن کے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ قرآن وہ آفاقی اور عالمگیر کتاب ہے جس کا توڑ کوئی نہیں لا سکتا۔ اس میں کئی اور چیلنج اللہ نے کیے ہیں، وہ آگے چل کے ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن یہ ایک چیز ام کہہ کے نا اللہ نے ایک چیلنج دے دیا، تینوں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض۔ اب موجودہ دور کا وہ نوجوان جو اس بے روی کا شکار ہو رہا ہے اور اللہ کی ذات پہ سوالات اس کے ذہن میں بھرے جا رہے ہیں، ٹھوسے جا رہے ہیں، وہ کہتا جی نہیں، مجھے کوئی ایسی دلیل دیں جو میری عقل میں آ جائے، مجھے سمجھ میں آ جائے۔ قرآن کی دلیل دیں، وہ کہتا جب میں اللہ کو ہی نہیں مانتا تو اللہ کے کلام کو کیوں مانتا؟ حدیث سے دلیل دیں، وہ کہتا جب میں خدا کو نہیں مانتا، رسول کو ہی نہیں مانتا تو میں حدیث کیوں مانتا؟ اب یہاں آ کر کوئی بندہ مشکل میں پھنس جاتا ہے، قرآن و حدیث کی دلیل اس نے ماننی ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، کائنات میں کسی چیز کو ماننے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک کو عقلی طریقہ کہتے ہیں، عقلی طریقہ، ایک کو نقلی طریقہ کہتے ہیں، اور یہ دونوں طریقے ہمارے یہاں رائج الوقت ہیں، اور ہم میں سے سارے ان دونوں طریقوں سے ہی چیزوں کو مانتے ہیں۔ لیکن دلیل عقلی ہو یا نقلی ہو، ہر ایک کا جو بنیاد ہے وہ علم غیب ہے۔ اس بنیادی چیز کو سمجھیے گا کیسے۔ آپ دیکھیں، نقلی دلیل وہ ہوتی ہے جو کہیں سے ہم نقل کر کے بتاتے ہیں، جیسے قرآن یا حدیث۔ یہ قرآن و حدیث کا جو علم ہے یہ بیسیکلی ہمارا نقلی علم ہے، ہم اس سے نقل کرتے ہیں، فلاں راوی نے نقل کیا، فلاں مفسر نے یہ نقل کیا، فلاں نے یہ، اس لیے ساتھ رکھا بھی جاتا ہے کہ خود کوئی بندہ اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن یا امینڈمنٹ نہیں کر سکتا، صرف نقل کر سکتا ہے۔ بھی دیکھیں نا، وہ پرچوں میں بچے بھی نقل کرتے ہیں تو وہ جو لکھا ہوتا ہے کسی کا اسی کو دیکھ کے لکھتے ہیں نا، اس اسی نقل وہاں بھی لفظ آیا ہے۔ تو قرآن و حدیث میں آپ اپنی عقل سے کوئی تغیر اور تبدل نہیں لا سکتے، جو ہے اس کو آپ نقل کر سکتے ہیں، یہ نقلی دلیلیں۔ معاشرتی سطح پر بھی بہت سی نقلی دلیلیں ہوتی ہیں۔ کیسے؟ جیسے دیکھیں، آپ سب نے اسکول میں جب آپ داخل ہوئے ہوں گے تو سب سے پہلے اے بی سی پڑھی ہوگی، یا 1 2 3 1 2 3 پڑھا ہوگا، یا الف ب ت پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب آج آپ اپنے بچوں کو بھی وہی پڑھاتے ہیں، جو ٹیچر ہیں انہوں نے خود بھی بچپن میں یہ پڑھا، اب بھی آگے وہی پڑھا رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں۔ لیکن کبھی کسی نے سوچا بھئی کوئی کہہ دے بھئی میں جو جس کو آپ بے کہہ رہے ہیں وہ بے نہیں کاف ہے، اب اس پہ اگر مناظرہ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو کوئی ثابت کہاں سے کرے گا کہ بے بے نہیں سین ہے، سین سین نہیں قاف ہے؟ کوئی دلیل کہیں بھی نہیں۔ یہ بھی کسی نے اس کی بنیاد رکھ دی، ہمیں نہیں پتا کس نے رکھی، وہ غائب، بس جس نے زبان دانی میں اس کی بنیاد رکھی ہم صرف اس کو مان رہے ہیں۔ اس میں کوئی ٹیچر امینڈمنٹ نہیں کر سکتی، کوئی ٹیچر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی 26 حروف ہیں تہجی کے، اگر انگلش کے تو نہیں، میں 2 بڑھا کے 28 کر دیتا ہوں، یا 2 گھٹا کے 24 کر دیتا ہوں۔ دیکھیں کبھی کمی بیشی ہوئی، یعنی ہماری عصری تعلیم کی بنیاد بھی نقل کے اوپر ہے، اور اس نقل کے بغیر اب اصلی میدان میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ شرعی میدان میں بھی دلیل نقلی ہے اور عصری میدان میں بھی دلیل نقلی ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دوسرا راستہ ہے عقلی دلیل کا۔
عقلی دلیل میں وہ چیز کہیں ضروری نہیں کہ آپ کسی کی اٹھا کے نقل کر رہے ہوں، بلکہ آپ کہتے ہیں جی آپ فکر سے، تخیل سے، فلسفے سے، اپنی ذہانت سے، فطانت سے، اپنی کریشن سے کسی چیز کو آپ میدان میں لیں، اس کو کہتے ہیں یہ عقلی دلیل ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کہے جی یہ جو ساؤنڈ کا مائک لگا ہوا ہے نا جی، اس سے بہتر مائک موجود ہے، وہ بازار جاتا ہے، وہ اس سے بہتر کوالٹی کا لے آتا ہے۔ اب یہ دیکھیں تغیر آ گیا، تبدل آ گیا، اب نقل نہیں رہی، اس نے یہی نہیں لایا بلکہ اس کے مقابلے میں کوئی اور لایا اور چلا کے دکھا دیا، یہ اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا۔ ٹھیک ہے جی، چوائس کن چیزوں میں ہوتی ہے جس میں آپ رد و بدل، یا اس نے کوئی نیا چیز، نیا مائک بنا، یہ بھی کسی انسان نے بنایا، اس نے کوئی اور بنا دی جو اس سے زیادہ اچھا کام کرنے والا ہے۔ اینک کسی بندے نے لگائی ہوئی ہے، کوئی اس سے اختلاف کر سکتا ہے یہ اینک ٹھیک نہیں ہے، وہ ممکن اس سے خود بہتر بنا سکے یا کہیں سے بہتر وہ پروڈیوس کر دے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کا تعلق عقل سے ہے۔ بہت سی باتیں آپ گھر میں کسی سے سنتے ہیں، آپ کی عقل میں نہیں آتی ہیں، آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، اس کے مقابلے میں آپ اپنی رائے پیش کر دیتے ہیں، نہیں جی ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ یہ جو آپ اپنی عقل سے، اپنے حواس خمسہ سے دیکھ کے، سن کے، سمجھ کے، ہاتھ لگا کر، چھو کر، سن کر کسی چیز سے اپنی رائے قائم کرتے ہیں، اس کو عقلی دلیل کہتے ہیں۔ یہ ہے بنیادی طور پر وہ مقدمہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ دلیل کے دو راستے ہیں۔ اب نقل کا راستہ تو شروع سے ہر دور میں وحی الہی رہا، پیغمبروں پہ وحی الہی آتی، اس کو نقل کر کے آگے بتا دیتے، لیکن عقل کا طریقہ کار مختلف ادوار میں بدلتا رہا۔ کبھی انسانوں نے فلسفہ کی بنیاد پہ عقل کے گھوڑے دوڑائے اور اپنی فلسفیانہ موشگافیوں کے ذریعے چیزوں میں تغیر اور تبدل اور ترمیم لائے۔ پھر علم منطق آ گیا، لوگوں نے منطق کی بنیاد پر چیزوں کو مانا اور رد کرنا شروع کر دیا، یہ عقلی دلیل تھی۔ منطق کا تعلق بھی عقل سے ہے، فلسفے کا تعلق بھی عقل سے ہے۔ پھر موجودہ دور میں سائنسی دور آیا، سائنٹیفکلی موسٹ ماڈرن پیریڈ آف لائف جس کو کہتے ہیں، اس میں ہم سائنسی تجربات سے چیزوں کو ثابت کر کے ماننے کے قائل ہوئے، یہ بھی راستہ عقل کا ہے۔ اور قرآن مجید نے خود اس راستے کی راہ ہموار کی۔ قرآن مجید میں 700 ٹائم سے زیادہ جگہوں پر اللہ پاک نے ہماری عقل پہ اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہوگی میں دعویٰ دی۔ جب اللہ نے مضمون بیان کیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ یہ جو زمین و آسمان کی تخلیق ہے اور دن اور رات کا بدل بدل کر آنا ہے، فرمایا لآیات لأولی الالباب، یہ صرف ان کو سمجھ میں آئے گا جو عقل سے کام لے گا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان میں نئی نئی تخلیقات و شاہکار ان کے سامنے آئیں گے جب یہ اللہ کا ذکر بھی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ صرف اللہ کے ذکر سے نہیں، اس کے ساتھ وہ زمین و آسمان کے اندر غور و فکر کریں گے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر عقل سے کیا جاتا ہے، اس بنیاد پر بھی دلائل و شواہد کی بات کی ہے اور یہ راستہ بند نہیں کیا۔ یعنی دین متین، دین محمدی، دین مصطفی، دین ربانی، دین الہی، دین اسلام نے ہر دو راستے ہر دور میں کھلے رکھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو نقل کی دلیل سے بات سمجھ میں آئے تو ہم نقل سے سمجھائیں گے، اور اگر کسی کو نقل سے نہ سمجھ آئے، عقل سے سمجھ آئے تو ہم اس کو عقل سے بھی سمجھائیں گے۔ تو جو مضمون ہم شروع کر رہے ہیں اس میں بھی دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، عقیدہ پختہ کرنے کے لیے نقلی دلیل بھی اور عقلی دلیل بھی، لہذا ہم اس میں پیرالل دونوں دلائل کو ڈسکس کریں گے۔ اب اس قرآن مجید کو صرف آج ہم دیکھ لیتے ہیں، جو تین چیزیں ہیں اس کو عقلی بنیادوں پہ دیکھتے ہیں کہ عقل ان کو مانتی ہے۔ دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ کیا کائنات بغیر کسی خالق کے از خود کسی حادثے سے وجود میں آ گئی، جو سائنس کا ویسے نظریہ ہے۔ سائنس کی ماڈرن فزکس کی تھیوری ہے بگ بینگ تھیوری، جو کہتی ہے کہ کائنات
میں ایک دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کی وجہ سے یہ چیزیں جتنے بھی یہ پلینٹ سسٹم میں یہ کہکشائیں ہیں، یہ زمین و آسمان ہے، یہ چاند سورج ستارے ہیں، یہ اس دھماکے کی وجہ سے جناب دور دور جا کے فاصلے پہ جہاں جہاں رکے وہاں کائنات کی یہ چیزیں بنتی چلی گئی۔ یہ سائنٹیفک نظریہ ہے، اس کو اب عقل کی بنیاد پہ پرکھیں۔ اب وہ جو اللہ پر سوال اٹھا رہے ہیں، مذہب پہ اٹھا رہے ہیں، وہ ان نظریوں کو مانتے ہیں، بگ بینگ کو مانتے ہیں۔ اب حیرت ناک بات ہے کہ اللہ کے وجود پہ تو سوال اٹھا دیا، لیکن بگ بینگ کے بارے میں نہیں سوچا، اپنی عقل پہ اس کو بھی پرکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم یہ لیٹ سپوز کر لیں کہ ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں جی کائنات ایک بڑا دھماکہ ہوا اور یہ ساری کائنات بن گئی، اس کے اوپر اب دیکھیں، عقل کہتی ہے تجربہ کرو، دھماکہ کرو، اس سے کیا چیزیں وجود میں آتی ہیں، دنیا کو دکھاؤ، بتاؤ۔ آپ ایسے کریں، دو پاورفل تیز رفتار جہاز یا ٹرینیں یا گاڑیاں، ان کو پوری رفتار سے آمنے سامنے سے ٹکرا دیں، ایک زوردار دھماکہ ہوگا۔ اب اس نظریے کے مطابق دھماکے کے بعد جب گرد چھٹے تو اس میں اندر جو بیٹھے ہوئے انسان ہیں، ان سے نئے انسان بھی جنم لینے چاہیے، ان گاڑیوں سے نئی گاڑیاں بھی نکلنی چاہیے، یا نئی مشینریاں نکل آنی چاہیے جن سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر اس طرح سے دھماکوں سے چیزیں بنتی ہیں تو پاکستان تو ویسے دھماکوں کی آماجگاہ ہے، آئے روز دھماکے ہوتے ہیں، کتنی نئی ٹیکنالوجیز یہاں پر آئی ہیں بتا رہے ہیں۔ ادھر سے کہتے ہیں جی ہمیں سائنسی دلیل دیں، تو بابا آپ کی سائنس جس بنیاد پہ کھڑی ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ دھماکے سے جو ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کوئی نئی چیز کریٹ ہو، کوئی نئی چیز بنے، جو ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دھماکے سے پہلے زندہ لوگ ہوتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں، وہ مشینری برباد ہو جاتی ہے، کسی کام کی نہیں رہتی۔ ہم نے کسی دھماکے سے کوئی نئی چیز اس کے اندر سے نکلتی ہوئی نہیں دیکھی، اگر کسی نے دیکھی ہے تو بتا دیں۔ قرآن مجید نے دیکھیں کس خوبصورت پیرائی میں پہلی بات یہ کی، اس نے کہا اگر کسی تم سمجھتے ہو کہ تم خود بخود ہی ہم الخالقون، تو پھر بتاؤ کہ کسی حادثے کے نتیجے میں رونما ہونے والوں، تم بھی کوئی حادثہ کر کے کوئی چیز بنا کے دکھا۔ صرف لوگوں کو دین و مذہب سے دور ہٹانا تم نے شروع کر رکھا ہے، کبھی اپنی عقیدے اپنے نظریے کی بنیاد پر کوئی تجربہ کر کے دکھا۔ تو دیکھیں عقل کیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ دھماکوں سے نئی چیزیں بن گئی؟ تو دیکھیں عقل نے ریجیکٹ کر دیا۔ تو یہ جو تصور ہے کہ حادثاتی طور پہ کائنات میں وجود میں آنا، یہ اٹ سیلف عقلی دلیل ہی اس کو نہیں مانتی، عقل ہی نہیں اس کو تسلیم کرتی۔ اب دوسری چیز بھی آ جائے، کیا انسانوں نے خود اپنے آپ کو بنایا؟ آپ کسی مستشرق سے پوچھیں، کسی ایتھیسٹ سے پوچھیں، کسی تحریک ملحد سے پوچھئے، بھائی تیری ماں تو نہیں ہوگی نا، خود ہی بن گیا؟ مجھے امی ابے کی ضرورت تو نہیں پڑی ہوگی؟ یہ تو قدرت کا نظام ہے، خالق کا نظام ہے، ماں باپ۔ تو قرآن نے یہ بھی سوال سامنے رکھ دیا، اپنی اوریجن پہ دیکھ لیں۔ اگر کوئی دہریہ کہے کہ میں ایک پتھر کے کیڑے سے میں انسان بن کے باہر نکل آیا اپنی مرضی سے، تو بتا دیں۔ یہ بات بھی عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار، یہاں بھی عقل ایک لمحوں میں پیچھے ہٹ گئی۔ تیسرا سوال، کیا زمین و آسمان، یہ اتنی خوبصورت زمین، آپ دیکھیں کہیں بلند و بالا پہاڑ ہیں، کہیں ریگستان ہیں، کہیں میدان ہیں، کہیں پہاڑوں میں آبشاریں ہیں، کہیں بہتے ہوئے دریا ہیں، کہیں سمندر ہیں، کہیں سبزے ہیں، کہیں درخت ہیں، اس کے اوپر پھر انواع و اقسام کے پھل ہیں، پودے ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، ایک خوبصورتی ہے اس کائنات میں، ایک حسن ہے پوری زمین میں۔ تو دھماکوں کے بعد تو کبھی حسن نظر نہیں آتا، حسن بگڑ جاتا ہے، لیکن یہاں ایک ترتیب ہے، ایک تنظیم ہے۔ پوری کائنات کو آپ دیکھنے غور کر لیں، اتنی خوبصورت کائنات ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا پھر مجھے بتاؤ کہ کیا کوئی بندہ زمین کو بنا سکتا ہے یا آسمان کو بنا سکتا ہے؟ تو کوئی تھوڑا سا آسمان کو بنا کے بتا دے. چلے ہمارے چھوٹے مارا وہ دور نیلا ہے، کوئی پیلا آسمان بنا دے، کوئی لال آسمان بنا دے، کوئی کالا آسمان بنا دے. اس زمین سے اوپر تھوڑا سا 4-5 فٹ اوپر کوئی زمین کا 5-6 کلومیٹر کا کوئی ٹکڑا بنا دے اسی طرح کا جناب، پھر سمجھ میں آ جائے گی تو بنا سکتے. نہ خود بخود وجود میں آ سکتی ہے، نہ دھماکوں سے وجود میں آ سکتی ہے، نہ تم بنا سکتے ہو. تو پھر یہ تینوں چیزیں جب عقل نے رد کر دی تو اب آ گیا لاسٹ کوسچن، تو پھر اسے کس نے بنایا ہے؟ وہ کہتا پھر اسی نے بنایا ہے جو تم سے یہ سوال پوچھ رہا ہے، اور قرآن میں یہ سوال پوچھنے والا کوئی اور نہیں، ہم سب کا خالق اللہ ہے. اللہ یہ بنیاد قرآن مجید نے ہمیں. پھر قرآن مجید نے ایک اور بات، سورہ نمبر 21. اب دھماکے کی بات قرآن مجید نے بھی کی، مگر یہ حیران کن بات ہے کیونکہ اللہ کے نظام کے آگے تو عقل ہی نہ کام کرتی. وہاں تو عقل جواب دیتی ہے، وہاں صرف نقل کر سکتے ہیں، عقل والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ کے مقابلے میں اللہ عقل کو بنانے والا ہے، تو بننے والی چیز اپنے خالق کے سامنے کیا کر سکتی ہے؟ کوئی حیثیت ہی رکھتی. اب وہ جس دھماکے کی بات کر رہا اس کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ انبیاء ہے، قرآن مجید کی سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. کیا یہ کافر لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ زمین و آسمان جو ہیں یہ ایک سنگل یونٹ تھے؟ یہ ہے تصور جو اللہ نے دیا کائنات کی اوریجن کا، کہ اللہ نے کیسے بنایا. وہ کہتا ہے یہ ساری کائنات ایک سنگل یونٹ تھی. جیسے آپ گوری میں مختلف چیزیں ڈال کے پیک کر دیں، اوپر سے سیل لگا دیں، آپ کی پیکنگ چیزیں، پھر کھول دیں اس کو، کپڑا نکال کے وہ بچھاتے ہیں، کتنا دور تک چلا جاتا ہے ایک سوٹ. ایک گوری میں 100 سوٹ بڑے ہوتے ہیں. یہ میں چھوٹی سی میں سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ساری کائنات کو پیک کر کے رکھا ہوا ہے. پھر میں نے کیا کیا؟ اس پیکنگ کو کھولا ففتقناہما، اور میں نے ان کو ایک زوردار طاقت سے پھاڑا، اور اس پھاڑنے سے یہ ساری کائنات کی پیکریں حیات نے جنم دی. وہ بگ بینگ تھیوری والے نے بھی قرآن کی اسی چیز کو نقل کرنے کی کوشش کی مگر پورا نہ کر سکا. لیکن وہاں ایک انسان تھا، انسانی عقل تھی، انسانی عقل عاجز اس چیز کے آگے ہے. مگر خالق جو چاہے وہ تو کہتا ہے میں کون کہوں فیکون ہو جاتا. وہ کہتا ہم نے اپنی طاقت سے، خالقیت کی طاقت سے اس یونٹ کو پھاڑا، ایکسپلوژن کیا، تو ہم نے اپنی طاقت سے چاہا زمین کو یہاں، آسمان کو وہاں، اور باقی ستاروں سیاروں کو وہاں کھڑا کیا جائے. اور پھر آپ دیکھیں، اگلا جملہ ابھی نہیں پڑھوں گا، ایک نیا ٹاپک اس میں بھی موجود ہے. آپ دیکھیں اللہ نے کہ قرآن نے آج سے 14 صدیاں پہلے تجری لمستقر اللہ کہا ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ چل رہی ہیں، اور وہ چل رہی ہیں ساری کی ساری چیزیں اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں. ایک ہوتی ہے کلاک وائز، آپ کی گھڑی یوں چلتی ہے یوں، ایک ہوتا ہے اس کی اپوزٹ اینٹی کلاک وائز. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 14 صدیاں پہلے کا ساری کائنات خلاف گھڑی وائز اینٹی کلاک وائز گھوم رہی ہے. وہ جو دہریے نہیں مانتے تھے ان کے منہ میں تھپڑ اس وقت لگا جب پچھلی صدی کے فزکس کی سائنسدانوں نے اپنی گلیلین اور ٹیلیسٹریریل ٹیلیسکوپ سے، ایسٹرونومیکل ٹیلیسکوپ سے کائنات کی ان چیزوں کو گھومتے ہوئے دیکھا اور لکھا انہوں نے کہ ہم نے اپنی ٹیلیسکوپ سے دیکھا ہے کہ ساری کائنات اینٹی کلاک وائز گھوم رہی ہے. قربان دے اللہ تیری حکمتوں پر، تیری مشیتوں پر، تیری قدرتوں پر، تیری خالقیت پر. تو نے 14 صدیاں پہلے اپنے حق ہونے کی دلیل دی کہ کائنات ساری کی ساری میں نے بنائی ہے اور اینٹی کلاک وائز گھمائی ہے. آج 1500 سال کے بعد دنیا کے کافر سائنسدانوں نے اپنی تحقیق سے دیکھ کے اللہ کی اس مشیت کو مان کے اعلان کیا ہے کہ جو رب نے کہا تھا وہی سچ ہے.
اس مضمون کو انشاءاللہ تعالی ہم جاری رکھیں گے. دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اپنی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.